وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ حالات کی نزاکت نے اسے ریڑھی پر مختلف اشیاء فروخت کرنے اور سڑکوں پر لیمو پانی بیچنے پر بھی مجبور کیا۔ فٹ بال سے اسے خصوصی لگاؤ تھا، لیکن اس کے والد نے اسے فٹ بالر بھی نہ بننے دیا۔ اپنی تعلیم کے لیے اس نے جس ادارے کا انتخاب کیا وہاں اس کا داخلہ بھی نہ ہو سکا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے عزم اور جہد مسلسل سے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان اگر مخلص ہو کر کوشش جاری رکھے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ریڑھی پر اشیاء فروخت کرنے والا یہ شخص ایک دن امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا اور اسلامی دنیا کے نہایت طاقتور ملک ترکی کا وزیر اعظم اور صدر بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 21ویں صدی کے کامیاب ترین سیاستدانوں میں شامل عظیم لیڈر رجب طیب اردغان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، اردغان 26 فروری 1954 کو استنبول کے نزدیک قاسم پاسا کے علاقے میں ترکش کوسٹ گارڈ کیپٹن احمد اردغان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امام حاتم کے اسلامی اسکول سے حاصل کی۔ اسکول کا 1/3 سلیبس قرآنی تعلیمات پر مشتمل تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ مکتب ملکی نامی ادارے میں جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں داخلہ نہ مل سکا۔ انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے پھر اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو سائنسز کی تعلیم حاصل کی۔ یہ انتہائی قابل فٹ بالر تھے اور فٹ بال میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے کی وجہ سے یہ شروع سے ہی سماجی مسائل میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے اور 1976 میں انہوں نے نیشنل ترکش اسٹوڈنٹ یونین میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1980 کی فوجی بغاوت کے دنوں میں جب ترکی میں سیاسی پارٹیز پر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے مختلف سیاسی پارٹیز کے قانونی مشیر کے طور پر بھی کام کیا۔ یہ 1983 میں ویلفیئر پارٹی میں چلے گئے اور 1994 میں 40 سال کی عمر میں ترکی کے نہایت اہم شہر استنبول کے میئر بن کر پہلی بار قومی منظرنامے پر سامنے آ گئے۔ اس وقت استنبول مسائل کا گڑھ تھا۔ ان کے مخالفین ان پر طنز کرتے تھے کہ اردغان زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گا، لیکن میئر بن کر اردغان نے کمال کر دیا۔ پانی کی کمی، ماحولیاتی آلودگی اور بے ہنگم ٹریفک جیسے سنگین مسائل اردغان نے اپنی شاندار قیادت اور بصیرت سے حل کر کے استنبول کو دنیا کے بہترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 1997 میں انہیں ایک متنازع تقریر کی وجہ سے میئر شپ سے ہٹا دیا گیا اور ان کو جیل بھی ہو گئی۔ اس دوران انہوں نے سوچا کہ وہ جس پارٹی کا حصہ ہیں وہ ملکی منظرنامے پر زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ مذہبی لگاؤ کی وجہ سے اس پارٹی کو عدالتوں اور فوج سے خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ 2001 میں انہوں نے عبداللہ گل کے ساتھ مل کر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے نئی پارٹی بنائی۔ اس پارٹی نے سیکولرزم اور مذہبی دونوں کارڈز استعمال کیے اور 2002 کے انتخابات میں 34% ووٹ حاصل کر کے حکومت بنا لی اور یوں 2003 میں طیب اردغان پہلی بار ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے قابل قدر کارکردگی دکھائی اور 2007 کے انتخابات میں یہ پہلے سے بھی زیادہ یعنی 47% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اردغان کو سیاسی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، خصوصاً ترکی میں سیکولر سوچ کے حامل لوگ ان کے شدید خلاف رہے، لیکن 2011 کے انتخابات میں انہوں نے 50% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر وزارت عثمیٰ حاصل کر لی۔ اردغان ترکی کی تاریخ میں 3 بار وزیر اعظم بننے والے واحد سیاستدان ہیں۔ بہترین خارجہ پالیسی، یورپ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، عوام دوست پالیسیز اور اکانومی پر خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے ان سالوں کے اندر ترکی دنیا کے منظرنامے پر ایک نہایت اہم ملک بن کر ابھرا اور رجب طیب اردغان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ 10 اگست 2014 کو جمہوریہ ترکی کے پاپولر ووٹ سے منتخب ہونے والے پہلے صدر بھی بن گئے۔ ناظرین، جب انسان کو اس قدر اقتدار اور قوت مل جائے تو اس میں مطلق الانانیت کا عنصر پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2014 کے بعد طیب اردغان کو ترکی میں شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کی پارٹی کے وزیروں پر بڑی کرپشن کے الزامات بھی لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا۔ فتح اللہ گولن کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات اور سیکولرزم کے حامی عوام کی جانب سے ہونے والے شدید احتجاج کی وجہ سے 20 جولائی 2016 کے دن فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ترکی کی عوام نے اپنے ہر دل عزیز حکمران کی خاطر فوج کا جمع مردی سے سامنا کیا۔ لوگ فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد اردغان نے سیاسی انتقامی کارروائیاں بھی تیز کر دیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایمرجنسی کا نواز کر دیا گیا اور فتح اللہ گولن کے حامیوں کو چن چن کر گرفتار کیا گیا۔ سرکاری اداروں اور فوج کے اندر موجود گولن کے حامیوں کو لاکھوں افراد کو بنا تحقیقات نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ سوشل میڈیا
اور میڈیا پر مکمل سینسرشپ لگا دی گئی۔ ویکیپیڈیا اور دوسری بہت سی ویب سائٹس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ کردوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے سیاسی اختلافات، شامی مہاجرین کی ترکی پر یلغار، اچانک بڑھتا ہوا افراط زر، یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ سرد مہری اور شام میں پراکسی وار کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی بھی دیکھنے کو آئی، اور حالیہ انتخابات میں استنبول اور انقرہ کے شہروں میں ان کی پارٹی کو شکست بھی ہو گئی۔ لیکن اردگان نے پارلیمنٹ میں آئینی اصلاحات کر کے ملک کے نظام حکومت کو صدارتی نظام حکومت میں تبدیل کر دیا، اور 24 جولائی 2018 کو دوسری بار یہ ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ ناظرین، سیاسی مخالفت اور اپنی کچھ پالیسیز کے باوجود اردگان اب بھی ترکی کے اندر نہایت مقبول ہیں، اور اردگان کو دنیا ایک نہایت طاقتور حکمران کے طور پر جانتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے ایمیلی گلبران کے ساتھ 1978 میں شادی کی۔ احمد بوراک اور نکمتین بلال ان کے 2 بیٹے، جبکہ عزرا اور سمئی اردگان ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی رہائش گاہ دنیا کی پرتعیش رہائش گاہوں میں سے ایک ہے، اور ان کا شمار ترکی کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ترکی کے ہر شعبے نے نہایت ترقی کی، خصوصاً معاشی ترقی کی وجہ سے ایٹمی طاقت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کا نہایت اہم ملک بن گیا۔ جی ڈی پی میں 64% اور جی ڈی پی پر کیپیٹا میں 43% کا حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان کی حکومت کو $25.5 ملین کا قرضہ وراثت میں ملا، لیکن انہوں نے اپنی شاندار قیادت سے IMF کا قرضہ نہ صرف واپس کر دیا بلکہ IMF اور ورلڈ بینک کو قرضہ دینے کی آفر بھی کر دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $600 ملین سے کم ہو کر محض $58 بلین رہ گیا، اور افراط زر 32% سے کم ہو کر 9% پر آ گئی۔ اردگان نے تعلیمی بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان کے دور میں وزارت تعلیم کا بجٹ کسی بھی وزارت سے زیادہ تھا۔ انہوں نے 12 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم مفت کر دی اور کتابوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ ان کے دور حکومت میں لڑکیوں کی شرح خواندگی میں بے حد اضافہ دیکھنے کو ملا، اور یونیورسٹیوں کی تعداد 98 سے بڑھ کر 200 ہو گئی۔ ترکی کے انفراسٹرکچر پر بھی خصوصی توجہ دی، اور ترکی کو سیاحت سے لاکھوں ڈالر کمانے والا ملک بنا دیا۔ ان کے دور میں ترکی کے ایئرپورٹس کی تعداد 26 سے بڑھ کر 57 ہو گئی۔ 13,500 کلومیٹر نئی سڑکیں بھی تعمیر کی گئیں، اور ترکی کی تاریخ میں پہلی بار ہائی سپیڈ ٹرین سروس کا آغاز بھی کیا گیا۔ ان کے دور میں 1076 کلومیٹر نئی ریلوے لائن بھی بچھائی گئیں، اور ترکش ایئر لائن کو انہوں نے دنیا کی بہترین ایئر لائن کی صفوں میں لا کھڑا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے اہم ممالک کے بہترین اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، طیب اردگان اسلامی دنیا کے نہایت بااثر حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ برما، فلسطین، شام، عراق، کشمیر، ایران سمیت مسلم امہ کے ہر مسئلے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ امریکن اور یورپی ممالک کی مسلم مخالف پالیسیز پر ہر عالمی فورم میں تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی تنقید کو نہایت اہم نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، رجب طیب اردگان کی شاندار قیادت کے نتیجے میں ترکی آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی معاشی اور فوجی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ترکی کی ان سب کامیابیوں کے پیچھے رجب طیب اردگان کی شبانہ روز اور انتھک محنت شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔